حضور سید عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور یہ نورانی منظر تھا کہ ایک ہاتھ سرکار امام حسن کا پکڑا ہے اور ایک ہاتھ مظلوم کربلا سید الشہداء کا، اور کریم فرما رہے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی ان دونوں سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی ان دونوں سے محبت کی، ان کے والد ماجد سے محبت کی، ان کی والدہ کریمہ سے عقیدت رکھی، وہ قیامت والے دن جنت میں جس درجے میں ہم جلوہ گر ہوں گے ہمارے ساتھ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ، ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں ان کریموں سے محبت ہے، تو کہاں سرکار کا جنت کا درجہ اور کہاں ہم جیسے روح سیاہ؟ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت نے لکھا کہ یہ جو محل ہوتا ہے نا بادشاہ کا، یہ ہوتا بادشاہ ہی کے لیے ہے، لیکن محل کی صفائی والوں کے کوارٹر بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، بار پہرا دینے والے کا کوارٹر بھی اس کے اندر ہوتا ہے، کچن میں روٹیاں پکانے والے کا کمرہ بھی محل کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن خود سوچ لو کہ بادشاہ کس معیار سے رہ رہا ہے اور نوکر کس معیار سے رہ رہے ہیں۔ دوسری حدیث پاک، پہلی حدیث پاک کی کچھ سمجھ آئی ہے جناب؟ سبحان اللہ، آپ چونکہ عشاء کے بعد کا کافی کہہ چکے ہیں، باقی کل کے لیے رکھیں اور ہمارے لیے صرف توجہ رکھیں۔ سید عالم علیہ السلام، سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ زکیہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارکہ وسلمہ کے آستانہ پر رونق افروز ہوئے۔ اس حدیث کو امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں کنز الاموال کے حوالے سے درج کیا۔ اب باقی کی سماعت کریں۔ بطول پاک کے گھر میں حضور تشریف لائے، حسنین پاک کے رونے کی آواز سنی، فرمایا شہزادے روتے کیوں ہیں؟ عرض کی بھوک کی وجہ سے۔ سرکار دروازہ کرم پر تشریف لائے، فرمایا کون ہے جو ان کی خدمت میں کچھ پیش کرے؟ یہاں روک کر ایک اور حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ کریم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی زندگی میں برکت ہو، اگلے مفہومی لفظ ہیں، اس کے معاملات سدھرتے رہیں، اسے چاہیے کہ وہ ہمارے اہل بیت سے نیکی کرے۔ کون ہے جو ان کی خدمت میں کچھ پیش کرے؟ عظیم و جلیل صحابی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہی گھر گئے، 2 روٹیاں، بیچ میں دیسی گھی، ایک سویٹ ڈش ہوتی عرب کی جسے حیض کہتے ہیں، اس کا ایک پیس، اتنا ہی کل سامان تھا۔ وہ 2 روٹیوں میں یہ رکھ کر دوڑے دوڑے آئے اور کریم کے دربار میں پیش کیا۔ سرکار نے وہ دونوں روٹیاں حسنین پاک کو عطا کی، اور پھر حضرت سیدنا عبد الرحمن سے فرمایا اللہ تیرے دنیا کے سارے کام سنوارے، میں آپ کو دعا دوں، آپ مجھے دعا دیں، اللہ تجھے یہ دے یہ دے یہ دے، یہ رب کی مرضی ہے، وہ قبول ہوئی کہ نہیں؟ پر جب حضور فرما دیں تو بات ہو گئی۔ اللہ تیرے دنیا کے سارے کام سنوارے، رہ گیا تیری آخرت کا معاملہ، تو فکر نہ کر، تیری آخرت کا ضامن میں آپ ہوں۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ حضور کو اپنی آل پاک سے کتنا پیار ہے، اور آل پاک سے پیار کرنے والے کو حضور کتنا نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے جمعے کے موقع پر کہنا ہے، نہیں آرام کیجئے، چائے شائے منگوائیے، تکیہ منگوائیے۔
ہم چونکہ نارمل مزاج کے عاشق ہیں، 61 ہجری کی شب عاشور اتنی ٹھنڈی نہیں تھی اور امن کا یہ عالم نہیں تھا۔ کوئی تو ہوگا جو انہیں خاموش کرائے گا، بگرنہ یہ دو ڈیوٹیاں ہم فقیروں کے ذمے ہیں تو ہم بھی حاضر ہیں۔ ویسے بھی بچے بتا رہے ہیں کہ ہم 3-4 اتنی آواز نکال سکتے ہیں تو ان کی اتنی آواز کیوں نہیں ہو سکتی؟ ویسے بچے بھی کبھی اشارہ دے دیتے ہیں۔ کیا بات ہو رہی تھی آپ سے کچھ یاد ہے؟ 61 ہجری کا عاشورہ اتنا ٹھنڈا نہیں تھا، ایسی ہوا نہیں چل رہی تھی۔ مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے یہاں سے گھر چلے جانا ہے، آپ کو بھی پتا ہے گھر چلے جانا ہے۔ ابھی حضرت شاہ صاحب قبلہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ نیاز حسینی کا اہتمام ہے، سب لنگر کھا کر جائیں۔ اس دن عاشورہ کی رات سیدوں کے لیے کوئی لنگر نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت امام نے 61 ہجری کی جمعرات کی شب عاشور اپنے آخری لفظ سنگیوں کو کیا کہے تھے؟ فرمایا تھا جاؤ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، یہ آخری شب ہے، مچل مچل کے سجدے کرو اور شوق سے رب کا ذکر کرو اور تلاوت قرآن سے زبانوں کو تر رکھو۔ اور راوی کہتے ہیں کہ جس طرح شہد کی مکھی کے چھتے کے قریب جائیں تو ان کے بھن بنانے کی آواز آتی ہے، اس رات آل رسول کے خیموں سے ساری رات یا ذکر رحمان کی آواز آئی ہے یا تلاوت قرآن کی آواز آئی ہے۔ یہ ایسے عظیم لوگ ہیں، یہ ایسے عظیم لوگ ہیں۔ تو خدمت کی بات کی۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے۔ اس حدیث کو روایت کیا امیر المومنین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میرے اہل بیت سے نیکی کی۔ یہاں پر میں صرف پوری تقریر میں کوشش کروں گا کہ صرف یہی ایسا مقام آ گیا ہے جہاں میں آپ کو توجہ کا کہوں گا، سمجھ آ جائے تو وہ الگ میٹر ہے۔ جس نے میرے اہل بیت سے نیکی کی، اس نیکی کرنے والے کو بدلہ دینا مجھ پر واجب ہے۔ کوئی عمرے کا ٹکٹ نہیں، کوئی جنت کا ٹکٹ نہیں۔ اگر آپ اس ارشاد کی لذت محسوس کرتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے سبحان اللہ آپ کو کہنے کی ہماری طرف سے اجازت ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کریم ویسے ہی فرما دے کہ ہم دیں گے، اگلیاں سیٹا لے ہو، کریم ویسے ہی فرما دیں کہ ہم دیں گے تو کوئی شک ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، کوئی شک رہ جاتا ہے؟ تو جب یہ فرمائے کہ اس کا بدلہ دینا ہم پر واجب ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بن مانگے اتنا دیتے ہیں کہ جھولیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں، جب یوں وعدے ہو رہے ہیں تب عطا کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ابھی ایک سطر باقی ہے حدیث شریف کی۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم اہل بیت کی خدمت کرنے والے کو اس کا بدلہ دیں قیامت والے دن۔ وہ سامنے جگ ہے، جگ میں پانی ہے، یہاں دائیں بائیں پانی کا انتظام ہوگا۔ موسم اتنی شدت والا نہیں ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہو، پرابلم ہی کوئی نہیں، لے لیں گے پانی، یہاں سے لے لیں گے وہاں سے لے لیں گے۔ لیکن پانی بھی قریب نہ ہو، شدت کی پیاس ہو، تب دور کھڑا نلکا بھی بڑا اہم دکھائی دیتا ہے۔ مراد یہ ہوئی کہ جدو لوڑ بہتی ہوئے قدر ادو بہتی ہوندی ہے۔ کریم فرماتے ہیں، یہ فرماتے سے مراد مفہوم ہے، پلیز اس کو قضا نہ کرنا، پوری توجہ رکھنا۔ ہمارا سبق ایسا ہوتا ہے جی تسی لین تو تھوڑ کے تو تسی آپ پہ ہی نکتے نو مارم تو مجرم کرنا ہے، میرا قصور کوئی نہیں ہونا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کی توجہ ہو گئی ہے؟ ہو گئی ہے؟ ان کے ذکر پر توجہ رکھو تاکہ ان کی توجہ ہو جائے۔ سمجھ گئے ہو؟ اب سنیے،
والے دن جب ماں باپ سجن یار بیلی ایک نیکی بھی نہیں دیں گے، حضور نے وعدہ بھی اس دن پہ رکھ دیا کہ جدن تینوں سارے ہی چھڈ دیں گے نا، ادن اپنی آل نال نیکی دا بدلہ ادن اسی تینوں دیاں گے۔ اب ایک مثال کے ساتھ سمجھنا، عائشہ صاحب ہیں، آپ کے والد ماجد سے پھر پیچھے بزرگوں سے یہ آستانہ چلا آ رہا ہے۔ اگر یہ بات ہو کہ ایک محبت والا آپ میں سے کوئی شاہ صاحب کا مرید عقیدت مند آئے کہ شاہ ہونا کڑو پانی دم کیتا ہوا لینا ہے، مثال دیندہ پہ ہیں، وہ آئے دروازے پہ دستک دے، خادم شاہ صاحب سے کہے جی فلانا بندہ آیا، تو وہ کہ ابھی اس سے نہیں ملنا، تے پھوک ماری پانی دے دیتا، کام تے دا ہو گیا جڑا کرن آیا سی، پر زیارت نہیں ہوئی، ہاتھ نہیں ملائے۔ پلیز ہم آپ کو زیادہ دیر تنگ کریں گے نہیں، ہم تو خود تنگ ہیں۔ ہاں ہم بڑے عجیب مزاج کے لوگ ہیں، یہ تو سید بادشاہ کے آرڈر ہیں جو قضا نہیں ہو سکتے تھے، وگرنہ ہم کوئی آپ کو ستانے والے لگتے ہیں۔ پہلو میں بیٹھ کر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات آپ کو یہ کرنے لگا تھا کہ زیارت نہیں ہوئی، ہاتھ نہیں ملے، لیکن عطا ہوئی ہے۔ اور اگر معاملہ دوسرا ہو کہ شاہ صاحب قبلہ نے کہا اس کو اندر بلاؤ، اندر بلایا، اس نے ہاتھ ملائے، دست بوسی کی، زیارت کی، اب انہوں نے پھوکا مار کے دیا، دو میں گلنا برابر نے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، مہمان حضرات وی آئی پی موومنٹ برابر ہیں؟ اب سنیے، میں نے آپ کو اتنی مثال کیوں دی؟ جس نے میرے اہل بیت سے نیکی کی اس کا بدلہ مجھ پر دینا واجب ہے قیامت کے دن، جب وہ ہم سے ملے گا، ہم سے ملے گا، ہم سے ملے گا۔ یہ حدیث لکھ کر اعلیٰ حضرت نے 2 مرتبہ لکھا اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماؤ عاشقو اور کی چاہیدہ ہے، مالکہ نے ملن کا بھی وعدہ فرما دیا ہے۔ جب وہ ہم سے ملے گا، اتنا بڑا انعام ہے جس نے اہل بیت کی خدمت کی۔ 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی، ہم ذرا چوتھی حدیث کا لطف لیجئے۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم۔ ابن کثیر نے اس کو لکھا، سید عالم علیہ السلام مخدومہ کائنات کے ہاں رونق افروز ہوئے، مولائے کائنات شیر خدا آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ یہ جملہ یاد رکھنا ہے، ضرورت پڑے گی، ابھی ضرورت پڑے گی اگر آپ ہم آہنگ ہوئے۔ سرکار امام حسن کریم نے نانا جان سے عرض کی مجھے پیاس لگی ہے، حضور گورے گورے قدموں سے چلے، ویڑے چ بکری کھلوتی سی، اپنے ہاتھاں نال دودھ چویا۔ کس کے نصیب ہیں ایسے؟ شہزادے کہنے کا لطف ہی ان کو آتا ہے۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ دھویا اور خود پیالہ لائے تو اتنے میں مظلوم کربلا سید الشہداء نے عرض کی نانا مجھے بھی دیجئے۔ سرکار نے ان کا ہاتھ ہٹایا اور امام حسن کو پہلے دیا، جو بچ گیا حضرت مظلوم کربلا کو دیا۔ سیدہ کریمہ نے منظر دے کے عرض کی تسی حسن نال بہتا پیار کر دے ہو؟ بڑا پیارا سوال ہے۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا پیار دونوں سے ہی ہے، پر حسن نے پہلے مانگا تھا اس لیے اس کا حق پہلے تھا۔ سوال جواب ہو گئے، بات تو یوں نظر آتی ہے کہ کمپلیٹ ہو گئی، پر آگے حضور نے کچھ اور فرمایا، اس کو ذرا بیدار ہو کے سننا۔ فرمایا میں تم یہ دونوں، میں تم یہ دونوں، اور وہ جو سویا ہوا ہے، آیا یاد کہ نہیں یاد آیا؟ یہ جو ابھی بتایا تھا، میں تم یہ دونوں، اور وہ جو سویا ہوا ہے، سب سے پہلے ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ شان و عظمت ہے۔ غالباً یہ چوتھی حدیث تھی کہ 5ویں، آپ کی مرضی۔ اب تھوڑا چوتھی تھی 4 یاروں کی نسبت سے، اب پنجتن پاک کی نسبت سے 5ویں سنیے۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ حسین ابن علی سے محبت کرے۔
پرابلم یہی ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے حسین ابن علی سے محبت کرے. جن کی محبت ایمان کی جان ہے وہ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک حدیث میں تلاش کرو. حسین میرا، میں حسین کا. یار اتنی بڑی آپ کو حدیث سنائی ہے، آپ کیا بلبلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ کبھی موتیوں کو بھی تلاش کرنے کا ہنر سیکھیے. حسین میرا، میں حسین کا. ساری خدائی حضور کی، اور حضور از رہے لطف فرماتے ہیں میں حسین کا. سمجھ آئیے؟ اس ارشاد علی کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرا پیار ہے، حسین ابن علی کا پیار میرا پیار ہے، اس کی محبت میری محبت ہے، اس کی چاہت میری چاہت ہے. تو پھر جو مجھ کو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حسین ابن علی سے محبت کرے. شان ہے جی. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ اب خواجہ غریب نواز کی نسبت چھٹی سے چھٹی سنیے اور لطف لیجئے، اور لطف لیجئے. سرور عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث، جو بندہ کسی جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے، بہت ٹھہر کے میں نے آپ کے سامنے بول دیا ہے، جڑا بندہ جنتی نو ویکھ کے خوش ہونا چاہتا ہے، جڑا بندہ جنتی نو ویکھ کے ایک آرزو ہوتی ہے، ایک حسرت ہوتی ہے. یہی شاہ صاحب اعلان کر دیں، میں تانوں دساں گا اس مجمع چ جنتی کون ہے. تو جو ان کے معتقدین و محبین بالخصوص ہیں انہوں نے ڈیکتے ہونی ہے کہ پیر آخر چکے دا نہ لین دیں. جب جانے عالم نے اتنے کلمات فرمائے ہوں گے، جب جانے عالم نے اتنے کلمات فرمائے ہوں گے کہ جو جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے، سب کی توجہ تو ہوئی ہوگی، اور آدھی سطر ہے آگے، لمبی بات نہیں. جو جنتی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حسین ابن علی کو دیکھ لے. کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا شان ہے. 7ویں حدیث سنانے لگا ہوں اور 10ویں محرم کی 10 تک پہنچوں گا، آگے دیکھا جائے گا. اب کتنی ہے جو سنانی ہے؟ ایسا ہی ہے نا. چلیں اس پر آپ کو حدیث پاک تھوڑی طویل سناتے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ یہ دائیں بائیں کی کھٹک پھٹک مجھے خراب نہ کرے. ہم تو ویسے ہی رندے خراب ہیں، کیا خراب کرو گے؟ اصل میں مجھے پرابلم نہیں ہے، یہ آپ جو سن رہے ہیں میں آپ کا بے قدر نہیں ہوں، پر مجھے دکھ ان کا ہوتا ہے جو اس لطف سے آشنا نہیں ہے، اور مجھے دکھ ان کا بھی ہے جو آ کر بھی خالی جائیں گے. کیوں جائیں؟ ذکر امام کی بزم میں آئے ہو. بس اتنی سی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے. وگرنہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی باتیں کرے گا تو ہمارے اکاؤنٹ میں سے کوئی ڈیلیٹ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سارے اس مہ سے سرشار ہو جائیں، گھر جائیں تو یاد رہے کہ کسی کا ذکر سن کے آئے ہیں. اور مزے کی بات دیکھو کہ شان حسین میں توجہ آپ کی میری طرف رہے گی. شان حسین میں ہم نے آپ کو بوٹے کے شعر نہیں سنائے، قرآن جن کا نعت پڑھنے والا ہے وہ شان حسین کو بیان فرماتے ہیں تاکہ امت کے دل میں پیار بڑھ جائے. یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، کنٹینیو رکھیے گا. یہ ظہر کی نماز کا وقت تھا. کریم نماز پڑھا کر مسجد سے باہر تشریف لائے، کسی کے گھر دعوت تھی. سیدنا یعلا بن مرہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا نا، اور بھی حضرات تھے، تو سرکار ایک جگہ رک گئے. میں آگے بڑھا کہ حضور رکے کیوں ہیں؟ آگے بچے کھیل رہے تھے. یہ بھی وجہ نہیں تھی، ان بچوں میں حضور کا چاند کھیل رہا تھا. جاؤ قضا کر دیا لاہور والے.
یعنی کہ ہم شکل مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ. یہاں قول دونوں ہی ہیں کہ وہ حضرت امام حسن تھے یا امام حسین تھے، اور ہم دونوں کو جدا سمجھتے ہی نہیں ہیں. حضرت امام بچوں سے کھیل رہے تھے، حضور شہزادے کو دیکھ رہے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں، شاید ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ گلی میں رکنے کی اہمیت محسوس کر سکیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. آج گلی میں وہ رکے ہیں کہ جو معراج پہ چلے جائیں تو کائنات کی نبض رک جاتی ہے. آج گلی میں وہ رکے، سرکار دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اتنے میں حضرت امام حسن کی نظر یا امام مظلوم کی نظر نانا جان کی طرف آئی. اب آپ کو میری طرف دیکھنے کی کچھ زحمت گوارا کرنا ہوگی. جو روایت میں لفظ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا حضور نے ایسے کیا، میری ادائیں بے مثل کی اداؤں کا مثل نہیں ہو سکتی. سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کی طرف بڑھے ہیں، اور جس طرح ہاتھ آگے کیے جاتے ہیں بچے کو پکڑنے کے لیے، ہاتھ بڑھائے ہیں تو شہزادے مسکراتے ہوئے گلی کی دوسری طرف چلے گئے. سرکار ادھر تشریف لے گئے ہیں، ہاتھ بڑھائے ہیں. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس پوری بات کو سمجھ جائیں. یہ ہاتھ بڑھانا وہ ادا تھی کہ جیسے ہم اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو تھوڑا لپک کے ہاتھ بڑھاتے، تینوں میں پھڑن لگ گئے، ہم اس کو پکڑ نہیں رہے ہوتے. اور آپ اس اگلی بات کے درد کو محسوس کر سکتے ہوئے تو کرنا، اصل میں ہم بچے کو خوش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. حضور نے تو گلیوں میں بھی بتا دیا کہ لاڑلے نے تو خوش رکھیا جے، روایا جے نہ. سمجھ آئی یہ بات کی؟ اب کیا ہوا؟ المختصر یہ کہ سرکار نے حضرت امام کو پکڑ لیا. جو روایت میں مضمون ہے میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میری طرف دھیان رکھیں گے تو سمجھنے کا لطف ہوگا. سرکار نے ایک ہاتھ ان کی گردن کی گدی پہ رکھا، سامنے ہے، سینے سے لگایا ہے. ایک ہاتھ گردن کی گدی پہ رکھا، سر ان کا اوپر کی طرف کیا، اپنے سر انور کو خمیدہ کیا، پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں حضرت امام کے ہونٹوں پہ رکھی. یہ وہ نظارہ تھا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آج جنت بھی حسن کی خیرات مانگنے آ گئی ہو. یہ وہ منظر تھا. ہونٹ حضرت امام کے ہونٹوں پہ رکھے، گہرا بوسہ دیا، گوڑا بوسہ، اور شہزادے کا منہ گہرا انداز میں چوم کر پھر نظر آسمان کی طرف کر کے کہا، مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا. یہ سبق ایک بار نہیں ہوا، یہ سبق ایک بار نہیں ہوا. کتنی حدیثیں ہو گئی ہیں؟ 8ویں سنی ہے، 8ویں سنی ہے. 8ویں کے اندر آپ کو ایک اور نظارہ نظر آئے گا. مسجد انور ہے، کریم نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت نہیں ہو رہی، جیسے حضور نماز نوافل ادا فرماتے. حضور علیہ السلام مشغول نماز ہیں، اتنے میں شہزادے آ گئے. اتنے میں شہزادے آ گئے، اور جب آ گئے، آپ کی ڈائریکشن ٹیم بہت زیادہ ہے. جب آ گئے تو ایک صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. پہلے وقتوں کی بات ہے، اب تو یہ کسے نظر نہیں آتے. کو سیانا جی کردا نماز پڑھدا ہوندا سی تے بچیاں شور کرنا، بچہ آگے سے گزرنے لگا تو ڈانٹنا، اس کو گھورنا، پکڑنا، آگے سے نہیں گزرتے. یہ بڑا پیارا سسٹم تھا. حضرت امام نے اب جانا ادھر ہی ہے، ان کی منزل ہی وہ تھی. درائیت کہتی ہے کہ جنہوں نے ہاتھ پکڑا ہے نا، وہ کئی دوسرے علاقے سے آئے ہیں، وہ روز کا معمول نہیں جانتے تھے.
انہوں نے امام کی کلائی پکڑی ہے اور وہ ننھی عمر میں ہاتھ چھڑا رہے ہیں. وہ ننھی عمر میں ہاتھ چھڑا رہے ہیں, یہ ہاتھ چھوڑ نہیں رہے. پتہ نہیں کتنی دیر لگی ہوگی, پر اتنی نہیں لگی ہوگی جتنی یہ بات بتانے میں میں نے لگائی ہے. اور کوئی میرے پاس جنت اور ماں عمرے کا ٹکٹ نہیں ہے. میں اپنے امام کا ذکر کر رہا ہوں. ہم ذکر ہونا چاہتے ہو تو سن کے سمجھ جاؤ تو بول کر مجھے بھی بتا دینا, نہ بھی بولو سمجھ ہی جاؤ تو تب بھی لطف کو لطف آ جائے گا کہ وہ ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں, کریم نماز پڑھ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کلائی چھٹے اور میں نانا سے لپٹ جاؤں. سرکار نے نماز پڑھاتے ہی ہاتھ کو اٹھایا اور ہاتھ کا اشارہ کیا. کوئی بولنے کی اپیل نہیں ہے. زندہ این نماز کی حالت میں, این نماز کی حالت میں ہاتھ کا اشارہ کیا. کن لفظوں میں سمجھاؤں کہ مقام حسین کیا ہے؟ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ ارے واہ, بہت بڑھیا گنتی گنتے ہو. اب 9ویں نمبر پر ہم آ گئے. اب ہم 9ویں نمبر پر آ گئے. سبحان اللہ الکریم. ایک دبستان کھلا ہوا ہے, سوچ رہا ہوں کون سا پھول چنوں اور آپ کے دل کے گلدستے میں سجا دوں. سمجھ گئے؟ اب ذرا ایک حدیث پاک کا لطف لیجئے. یہ حدیث حافظ الحدیث ہیثمی نے مجموع الزوائد میں لکھی, اس کی 9ویں جلد کا مناقب والا چیپٹر ہے. عصر کی نماز آخری رکعت, شہزادے آ گئے حضور سجدے میں اور یہ پشت انور پہ سوار. اچھا بچے شور کر رہے تھے, میں نے 2 مرتبہ ناگواری کا اظہار کیا. اوریجنل بات کرنی چاہیے کہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہم. مسجدوں کے حالات اس سے زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں. کوئی بچہ تھوڑی اچھل کود کرے تو ہمارے کئی بزرگ بابے بڑی عمر کے یا درمیانی عمر کے کنی بری تانوں آکھیا انہوں مسیتے نال لیا کرو, نہ انہوں نے آپ کچھ کرنا ہوں, نہ سانو سکون, نہ نماز پڑھن دینی. کچھ یاد آیا؟ کچھ یاد آیا؟ نہ انہوں آپ نماز پڑھنی ہوں, نہ سانو سکون لین دینا ہوں. شہزادے کندھوں پر بھی بیٹھتے تھے, پشت انور پہ بھی بیٹھتے تھے, اتحیات والی گود میں بھی بیٹھتے تھے, قدموں کے بیچ سے بھی گزرتے تھے. حضور سجدے بھی لمبے کر دیتے تھے, منبر سے اتر کے اٹھا بھی لیتے تھے. پر حضور کے کسی مرید نے کبھی مولا علی سے نہیں کہا کہ چلو حضور نے تو نواسیاں نال پیار ہے, سرکار تے پھر انجے پھر تسی پائی ہو تے تسی آپ سمجھدے ہو تے پھر نماز ویلے نہ لیا کرو. حضور تے اور مسجد جاندے ہیں فرماندے سن میرے بیٹے مجھے دو. لو جوان نماز سلام پھیرا ہے, سرکار نے دونوں کو گود میں بٹھایا ہے. یہ باقاعدہ جلسہ ہے, وہ جلسہ نہیں تھا. کریم فرماتے میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم سب میں سے بہتر ہیں نانا اور نانی, والد اور والدہ, ماسیاں اور مامے, چاچے اور پھوپھی کے اعتبار سے. بھائی صاحب حدیث ہے, واٹس ایپ کی اسٹیٹس اور فیس بک کی سٹوری نہیں ہے, مجموع الزوائد کی حدیث پڑھ رہا ہوں. حضور ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں, کاش آپ بولتے تو میں بھی بولتا, کاش آپ بولتے تو میں بھی بولتا. میرا دوسری جگہ کا بیان کا ٹائم شروع ہو چکا اور فون گڑبڑ شروع ہے, لیکن میں 10 کا وعدہ پورا کروں گا. سمجھ گئے؟ سنیے کیا بات ہے جناب. جو مجھے کر رہے تھے تو میں نے فون کو دوسرے موڈ پہ لگا دیا, اور آپ کا کیا موڈ ہے کہ ہمارے پہلو میں کھڑے ہو کر کھٹپٹ کرتے ہو. اتنے بھی زندہ دل نہ بنو لاہور والو کہ کسی کے دل کے ارماں ہی نہ رکھ سکو. ہمیں تو آپ لاہوریوں سے صرف داتا صاحب کی وجہ سے پیار ہے, وگرنہ لاہور میں کیا رکھا ہے. سیدھی بات ہے, اور یہی ہمارا سب کچھ ہے کہ یہاں داتا ہے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا.
کیا جانو لاہور والوں کہ تمہارے پاس کیا ہے. میرا دادا پیر قطب زمان محدث اعظم ابو الفضل سیدی محمد سردار احمد محدث اعظم پاکستان فرماتے تھے داتا صاحب کے دربار سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے, سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے, سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے. دادا صاحب کے ہوتے نجومی ڈھونڈتے ہو, پمسٹر ڈھونڈتے ہو, تقدیروں کے احوال جاننے والے ڈھونڈتے ہو, کالے جادو کی کاٹ والے ڈھونڈتے ہو, بنگالی بابا ڈھونڈتے ہو, ککروں والے بابے ڈھونڈتے ہو, ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا, حضرت شاہ صاحب قبلہ مخدومی کی نظر ہے سید ہونے کے ناطے سے, لاہور میں جو علی ہے وہ مولا علی کا بیٹا ہے. یہ علی عقل و شعور میں نہیں آتا مولا علی کا مقام کیا ہو. اور آپ سے ایک سنی رضوی بات کر رہا ہے, سنی رضوی بات کر رہا ہے, ہم اہل بیت کی محبت میں خود کفیل ہیں, ہم اہل بیت کی محبت میں خود کفیل ہیں, ہم اہل بیت کی محبت میں خود کفیل ہیں, ہم کسی سے ادھار مانگ کر کھانے کے عادی نہیں ہیں, ہمارے گھر میں سارا کچھ ہے. سمجھ گئے بات کو؟ سنیے, وہ حسن اور حسین ہے. پھر فرمایا ان کے نانا سید الانبیاء, نانی ام المومنین مخدومہ خدیجہ, والدہ بطول پاک, والد علی پاک, ماسیاں سیدہ طیبہ زینب, سیدہ طیبہ ام کلثوم, سیدہ طیبہ رقیہ رسول اللہ کی بیٹیاں, ان کے مامے حضرت عبداللہ حضرت قاسم رسول اللہ کے بیٹے, ان کا چاچا جعفر طیار ہے, ان کی پھپھی ام ہانی فاختہ ہے, مولا علی کی ہمشیرہ پاک. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ ابھی بھی حدیث ختم نہیں ہوئی, آخری حصہ اور لطف کا ہے. پھر میرے کریم نے فرمایا دیکھو کیا نظارہ ہوگا, گود میں وہ دونوں ہیں جن کی بات ہو رہی ہے, ان کے نانا جنتی ہیں, ان کی نانی جنتی ہے, ان کے والد جنتی ہیں, ان کی والدہ جنتی ہیں, ان کی ماسیاں جنتی ہیں, ان کے مامے جنتی ہیں, ان کا چاچا جنتی ہے, ان کی پھوپھی جنتی ہے, یہ دونوں بھی جنتی ہیں, اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے. سمجھ آئی یہ بات کی؟ سمجھ آ رہی؟ بسم اللہ جناب. اور 10ویں حدیث, 10ویں حدیث وعدہ پورا, 10ویں حدیث شریف. جانے جانا نے فرمایا, سید عالم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت, نبی کی آل کی محبت اور قرآن. مسجد کے مولوی سے نہیں فرمایا کہ اپنے مقتدیوں کو سکھاؤ, مدرسے کے ٹیچر سے نہیں فرمایا کہ اپنے شاگردوں کو سکھاؤ, بلکہ اولادکم کہہ کر ماؤں اور باپوں کو فرمایا ہے جے ساڈے ہو کہ اپنے آنوں تے سکھاؤ نا. شکوہ سنو اس حسینی کا, کل چھٹی ہے, پارکوں میں رش ہے, تفریح گاہوں میں رش ہے, چائے کے کھوکھوں پہ رش ہے, کھانے کے کھابوں پہ رش ہے. کل سے لوگ مری میں چلے گئے, ناران میں چلے گئے, کاغان میں چلے گئے. میں مسلمانوں کے دیش میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ذمہ دار کون ہے؟ امام نے 6 ماہ کی کلی بھی نہ سنبھالی, وہ بھی دے دی, اور ہم اس نیت پر آگے ہیں کہ 2 دن ان کی یاد میں ٹک نہیں سکتے, رک نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے. میرا سوال ان ابوں اور ماؤں سے بھی ہے کہ بچے تو مظلوم کربلا کے بھی تھے. ان دنوں میں اگر تم بچوں کو پکنکوں کا شائق بناؤ گے تو امام کی ذکر کو تو کمی کوئی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمی ہی نہیں ہے. سکھاؤ, سکھاؤ, یہ ڈیوٹی ہے. روز تربیت کرو, روز نہیں, ہفتے بعد نہیں تو ہاتھ جوڑ کے عرض ہے 15 دن بعد اپنے گھر میں محفل رکھو,
کوئی سونڈ والا نہ بلاؤ، کوئی خطیب نہ بلاؤ، کوئی نقیب نہ بلاؤ، کوئی نعت خواں نہ بلاؤ. بہو کے ذمے لگاؤ تو نے تلاوت کرنی ہے سورہ کوثر کی. بیٹے کے ذمے لگاؤ تم نے پڑھنا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی. بیٹی کے ذمے لگاؤ کہ تم نے پڑھنا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین. اور خود کسی مستند معتبر سنی عالم کی کتاب جو ان کی شان میں ہو 2 ورقے پڑھ کے سنا دو، پھر کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھو سلام پڑھو، پھر بیٹھ جاؤ، پھر جو گھر میں نیاز پکی ہے فاتحہ پڑھ کے پیش کرو. جنیاں برکتاں وڈی ساری محفل دیاں نے اے انیاں ہی انشاءاللہ کمرے والیاں بھی لب جان گی. آج عاشوراء کی شب کرو ارادہ. کوئی وعدہ نہیں لے رہا، میں ہاتھ کھڑا کروانے کا عادی نہیں ہوں، پر پتہ نہیں میرا کیوں دل جلا ہوا ہے. میں ابھی بھی ون ویلنگ کرتے لڑکے دیکھ کر آیا ہوں، دل جلتا ہے کہ نوجوانوں کو حب حسین کیوں نہیں ہے. اور یہ سنبھلنا اور سمجھنا چاہیے، وگرنہ آنے والا وقت اس سے بھیانک ہوگا. کرتے ہو ارادہ، کرتے ہو ارادہ، کرتے ہو ارادہ. ارادہ کیجئے، دنیا بھی خیر والی ہوگی، آخرت بھی خیر والی ہوگی. وما علینا